نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم احب الاعمال الى الله تعالى الحب في الله والبغض في الله صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین کرام، میم ٹی وی سے پروگرام ہماری اصلاح احادیث کی روشنی سے آپ کا میزبان مقرر شوکت حسین سیالوی حاضر خدمت ہے۔ محترم ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم روزانہ ایک نئے عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ کچھ احادیث پاک پر مبنی ہے۔ کچھ احادیث پاک ہم آپ کی سماعت کی نظر کریں گے۔ بالخصوص آج ہم نے ان احادیث پاک کا انتخاب کیا ہے جو کہ انسان سے ایسے ناپسندیدہ افعال صادر ہوتے ہیں، ایسی برائیاں اور ایسے گناہ صادر ہوتے ہیں جو کہ اس انسان اور جنت کے درمیان رکاوٹ کا سبب بن جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہم نے ان تمام گناہوں سے خود بھی بچنا ہے، ان تمام ناپسندیدہ افعال سے اپنے بچوں کو بھی بچانا ہے، اور ان تمام ناپسندیدہ برائیوں سے اپنے دوست احباب اور اپنے گھر والوں کو بھی بچانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احب الاعمال الی اللہ تعالی، اللہ کو بندوں کے اعمال میں سے سب سے محبوب جو عمل ہے، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، محبت کرنا، یہ عمل اللہ کو زیادہ محبوب ہے۔ اور محترم ناظرین کرام، یاد رکھیں، انسان اگرچہ محبت کرے، الحب فی اللہ وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے کرے، والبغض فی اللہ، اور اگرچہ کسی اللہ کے دشمن سے دشمنی کرے تو وہ بھی صرف اللہ کے لیے کرے، کیونکہ جب آپ اللہ کے لیے محبت کریں گے اور اللہ کے لیے اس سے دشمنی کریں گے، یعنی جو اللہ کا محب ہے، اللہ سے محبت کرنے والا ہے، اللہ کا محبوب ہے، آپ اس سے محبت کریں اللہ کے لیے، اور جو اللہ کا دشمن ہے آپ اس سے دشمنی کریں اللہ کے لیے، تو اس کا آپ کو اللہ کریم اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اب آئیے، وہ گناہ جو کہ میں نے عرض کیا کہ انسان اور جنت کے درمیان رکاوٹ کا سبب بن جاتے ہیں، آپ کی خدمت عالیہ میں وہ احادیث پاک میں پیش کرتا ہوں۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لا يدخل الجنت نمام، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ اب دیکھیں محترم ناظرین کرام، بظاہر انسان کو یہ لگتا ہے کہ چغلی کرنا یہ ایک معمولی سا کام ہے، چغلی کرنا یہ ایک چھوٹا سا کام ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ چغلی کرنا، چغل خوری کرنا یہ اتنا بڑا کام ہے۔ بظاہر تو آپ کو چھوٹا یہ نظر آ رہا ہے، لیکن حقیقت میں یہ اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا گناہ ہے۔ حدیث پاک میں یہاں کہا جا رہا ہے کہ لا يدخل الجنت نمام، فرمایا کہ چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا ہمیں خود بھی اس برے عمل سے بچنا چاہیے، اور اپنے بچوں کو بھی اس برے عمل سے بچنے کی تلقین کرنی چاہیے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک جو کہ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يدخل الجنت قاطع، فرمایا کہ ناحق رشتہ توڑنے والا، ناحق قطع تعلق کرنے والا یہ بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ اب آپ دیکھیں کہ بلا وجہ رشتے کو توڑنا، بلا وجہ قطع تعلق کرنا، رشتے کو ختم کر دینا، اس سے توڑ دینا، تو فرمایا کہ ایسا شخص بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ تو لہٰذا اس سے بھی انسان کو جو ہے وہ بچنا چاہیے۔ اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے،
سرکار نے فرمایا کہ ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایاکم والحسد، تم حسد کے مرض سے بچو، اور فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، حسد انسان کی نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ محترم ناظرین کرام، اب دیکھیں یہ حسد کرنا یہ اتنا بڑا گناہ ہے، حسد کرنا اتنا بڑا جرم ہے کہ حسد انسان کی ساری نیکیوں کو کھا کر کے ختم کر دیتا ہے۔ اور اس طرح یہاں حدیث پاک کے اندر جو ہے یہ بتلایا گیا، یہ مثال دی گئی کہ جس طرح جو ہے وہ آگ لکڑی کو کھا کر کے ختم کر دیتی ہے، اس سے جلا کر کے راکھ کر دیتی ہے، اس لکڑی کا نام و نشان تک باقی نہیں رہتا، وہ راکھ بن جاتی ہے۔ تو یہاں یہ بتایا گیا کہ جس طرح جو ہے وہ آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، اس طرح حسد بھی نیکیوں کو کھا کے ختم کر دیتا ہے۔ اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، ترمذی شریف کی یہ حدیث پاک ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنت خب ولا بخیل ولا منان۔ اب یہاں دیکھیں 3 باتوں کا ذکر خیر حضور نے فرمایا کہ وہ شخص بھی جنت میں نہیں جائے گا، نمبر 1 دھوکہ دینے والا، اور نمبر 2 بخیل، اور نمبر 3 احسان جتانے والا۔ اب محترم ناظرین کرام، یہ آپ ذہن نشین کر لیں، اپنے ذہنوں کے اندر محفوظ کر لیں۔ سرکار نے فرمایا کہ 3 آدمی ایسے جنت میں نہیں جائیں گے جو کہ نمبر 1 دھوکہ دینے والا، نمبر 2 فرمایا کہ بخیل کنجوسی کرنے والا، اور نمبر 3 فرمایا کہ احسان جتانے والا۔ تو اب یہاں محترم ناظرین کرام، انسان جو ہے کسی سے وعدہ کرے اور اس سے پورا نہ کرے اور بلا وجہ اس کو دھوکہ دے دے۔ اب دیکھیں کہ ہم بسا اوقات اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے، لیکن حقیقت میں اسلام نے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں ارشاد فرمایا، آپ ذرا ان باتوں پر غور کریں۔ تو اس لیے اس سے بھی انسان اگر وعدہ کرے پورا کرے، اور اسی طرح بخیل نہیں بننا چاہیے، کنجوسی بلا وجہ نہیں کرنی چاہیے، اور نمبر 3 فرمایا کہ اگر کوئی نیکی آپ نے کی ہے کسی کے ساتھ تو اس کو آپ احسان مت جتلائیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ میں یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص اپنی زبان اور شرم گاہ کی حفاظت کا ذمہ لے لے، میں اس کے لیے جنت کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ اب دیکھیں کہ اس حدیث پاک میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ انسان جو اپنی شرم گاہ اور اپنی زبان کی حفاظت کا ذمہ لے لے، میں اس کی ذمہ داری، یعنی میں اس کے لیے جو ہے وہ جنت کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ وہ کتنا خوش بخت ہے کہ جس کی ذمہ داری اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے رہے ہوں کہ تم اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، تم اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ آپ جانتے ہیں کہ شرمگاہ کی حفاظت کرنا اور زبان کی حفاظت کرنا یہ دونوں اہم معاملات ہیں۔ اگر یہ دونوں چیزوں پر انسان کا کنٹرول ہو جائے تو یقیناً انسان کی دنیا بھی سنور جاتی ہے اور انسان کی آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ اور خاص کر کے وہ کتنا خوش بخت ہے کہ جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنی زبان کی حفاظت کرے، اور پھر اللہ کے نبی اس کو جنت کی جو ہے وہ گارنٹی دے رہے ہیں اور جنت کی جو ہے وہ ضمانت دے رہے ہیں۔ تو اس سے اور خوش بختی کیا ہو سکتی ہے؟ کیونکہ محترم ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ زبان ایک ایسی چیز ہے، بظاہر تو گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، لیکن اس زبان سے کتنے بڑے بڑے جو ہے وہ گناہ ہو جاتے ہیں، اس زبان سے کتنے بڑے بڑے معاملات ہو جاتے ہیں، اور اسی زبان کی وجہ سے جھگڑے اور فسادات ہوتے ہیں، اسی زبان کی وجہ سے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا کہ اے معاذ، میں تمہیں دین کا سرہ اور اس کا ستون اور اس کی بلند چوٹی کے بارے میں نہ بتاؤں؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
عرض کی کہ یا رسول اللہ ضرور ارشاد فرمائیں، تو حضور نے فرمایا کہ دین کا سرہ اسلام ہے، اس کا ستون نماز ہے، اور اس کی جو بلند چوٹی ہے وہ جہاد ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جس پر ان سب کا دار و مدار ہے، جس کے بغیر یہ ساری چیزیں بیکار ہیں؟ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ضرور ارشاد فرمائیے۔ تو سرکار نے اپنی زبان مبارک پکڑی اور زبان مبارک پکڑ کر فرمایا کہ اس کو روکو۔ اس کے بعد حضرت معاذ نے کہا کہ سرکار نے فرمایا کہ آدمی جہنم میں جو سب سے زیادہ جائیں گے وہ زبان کی بے احتیاطی کی وجہ سے جائیں گے، تو اس لیے ہمیں زبان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان تمام احادیث پاک کو سمجھنے کی، سمجھ کر اپنے ذہنوں میں محفوظ کرنے کی اور اس سے مزید آگے لوگوں تک منتقل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل تک اپنے میزبان مقرر شوکت حسین سیالوی کو اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔